والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے اللہ دوزخ کا عذاب ہم سے پھیر دے. ان عذابها کان غراما، بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا ہے، ہر وقت لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہم پر. انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک دوزخ عارضی طور پر بھی رہنے کے لیے بڑی بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بڑی بری جگہ ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اس میں ان لوگوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگنا ہے نا جی، تھوڑی دیر راستے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انہا ساعت مستقرا و مقاما، ایک لمحے کے لیے بھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی دوزخ بڑی بری جگہ ہے رہنے کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے بھی وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی بڑی بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ان آیات کے اندر ان فنیٹک صوفیاء کا بھی رد ہو گیا. اب میں صوفیاء کا ذکر اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ اللہ والا کہلوانے والے جو لوگ عموماً انہی لوگوں کو ٹھیکیدار سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی کامل الایمان مؤمنین ہیں، جن کے اندر یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی ہم تو نہ تو دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں نہ جنت کے حصول میں، ہم تو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں. آن دا فیس آف آرگومنٹ یہ جملہ بڑا پیارا ہے، لیکن واللہ یہ قرآن و سنت کے بالکل منافی جملہ ہے. اس میں اگر میں بولوں تو 1 گھنٹہ چاہیے. ایک آیت میں کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم سے بتا دیتا ہوں. سورہ السجدہ کی آیت نمبر ہے 16. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے نیک بندے اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی، طمع کے ساتھ. ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. ظاہر جیب وہی ڈھیلی کرے گا جسے یہ امید ہوگی کہ آخرت میں مجھے بدلہ ملنا ہے، ورنہ عام آدمی تو نہیں جیب ڈھیلی کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے ہمارے خوف اور لالچ کے باعث ہماری طرف رجوع کرتے ہیں. تو بیسیکلی دوزخ کا خوف اور جنت کا لالچ، اس میں امپلائڈ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو گاڈ مانتے ہیں، کیونکہ جنت کی لالچ کس نے دی ہے؟ میں نے، آپ نے دی ہے، قرآن نے دی ہے، اللہ نے دی ہے. بخاری اور مسلم میں پورے پورے چیپٹر ہیں جنت کی نعمتوں کے اوپر. دوزخ کا ڈر قرآن نے سنایا یا صحیح بخاری اور مسلم میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث میں آیا ہے؟ احادیث میں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ جی جنت کی بات نہ کی جائے، دوزخ کے ڈر کی بات نہ کی جائے، اللہ کی بات کی جائے؟ اور بھائی اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہے، جنت اور دوزخ کو ماننا. اللہ تعالیٰ کلیئر فرما رہا ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تپش اور حرارت اور ہیٹ رکھتی ہے. ایک اور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب، یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے، میں نمبر بتا دوں. میں نے نمبر تو سب کے لکھے ہوئے ہیں لیکن ٹائم بچانے کے لیے اسکپ کر رہا ہوں. بخاری میں 6561، مسلم میں 517. دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اسے ہوگا جسے آگ کی جوتیاں اور تسمے پہنائے جائیں گے اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنا شروع کر دے گا ہنڈیا کی طرح، اور وہ یہ گمان کرے گا کہ شاید دوزخ کا سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب اسے ہو رہا ہوگا جسے جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار. اب وہ جو کہتے ہیں جی ایک پھیرا لگ گیا پھر تو جنت ہی جانا گیا. بھائی ایک پھیرا کڈا وڈا ہے تمہیں پتا ہے؟ صرف قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. سورۃ المعارج میں آتا ہے پارہ نمبر 29 میں 50,000 سال کا دن تو صرف یہ. تو اب میں پھکی دینے لگوں ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں نہیں پھیرا لگے گا خیر ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم آپ سے ایک دن کی بات نہیں کرتے، 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ کوئی ہاتھ رکھ کے بتا دے 60 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے یوں، تو پتا چل جائے گا جناب پھیرا لگے گا آگے پھر خیر ہے. اس سے بھی آسان پھکی لے لیں جو زیادہ ہاضمہ درست کرے گی. اینٹی وینم فلسفیکل آنسر، الزامی جواب کے طور پر. ایک شخص کو کہا جائے کہ آپ کو ایک 12 فٹ بائی 12 فٹ کے کمرے میں صرف 1 رات گزارنی ہے، لیکن 1000 کوبرا سانپ ہوں گے اس کمرے میں، 1000 کالے بچھو ہوں گے، بس 1 رات کا مسئلہ خیر ہے، پھر ہی لگنا ایک. لگ پتا جائے گا کیونکہ ہم نے کبھی امیجن نہیں کیا. یہ ہماری امیجنیشن میں ہے کہ یار 1000 کوبرا سانپ، 1000 کالے بچھو، ایک پوری رات کیسے گزرے گی. تو یہ کس طرح کہتے ہیں جناب پھیرا لگے گا پھر جنت ہی ٹر جانا ہے.
جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے اللہ اسی تے انسان کوئی نہیں بننا، او مسلمان نہیں بننا جو تو ساڈے کو چاہنا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، ہم نے نہ نماز پڑھنی ہے، بس محبوب کی نسبت کی وجہ سے چھوڑ دے۔ یہ محبوب کی نسبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ نسبتیں نہیں پتا تھی؟ نہیں، نسبت انشاءاللہ کام آئے گی، لیکن جیسے کسان پہلے بیج بوتا ہے پھر رحمت کی بارش ہوتی ہے تو فصل نکلتی ہے، بالکل اس طریقے سے اعمال کا بیج بوئیں، اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی رحمت ہوگی، انشاءاللہ ہمارے ٹوٹے پوٹے اعمال ہمیں جنت میں لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ڈیٹم لیول تو اچیو کیا ہو، فرائض پہ تو پابندی ہو، نمازوں میں تو پابندی ہو۔ اور بھائیوں، یہ سب کچھ انسان صرف اس لیے کرتا ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کے ساتھ دل لگا لیتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1197 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے پر ایسے ہے کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے تو اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی اور سمندر سارا آخرت کی زندگی ہے۔ وہ کمپیریزن ہے؟ اس انفینٹ لائف کو داؤ پہ کیسے لگایا جا سکتا ہے ان چند سالوں کی زندگی کی وجہ سے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی حوالے سے انتہائی اسٹانشنگ حدیث ہے، یہ حدیث تحفہ لے جائیں آج، صحیح مسلم میں 7088 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر بڑی نعمتوں میں ٹھاٹھ باٹھ سے بڑی لگژریس لائف گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا کہ بڑی یاشی کی تو نے دنیا کے اندر، مجھے رسپانس نہیں کیا، فرشتوں ذرا اسے ایک غوطہ لگواؤ نا دوزخ کا، ایک غوطہ لگے گا، کہنا نا ایک پھیرا لگے گا، ایک پھیرا ہی انہوں لگنا ہے، ایک غوطہ دوزخ کا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے بندے کیا دنیا کی زندگی میں تو نے کوئی آسائش پائی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی آسائش نہیں دیکھی، ایک پھیرے کی وجہ سے سب کچھ بھول جائے گا۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ اسی حدیث صحیح مسلم 7088 نمبر، پھر ایک مفلس اور فقیر شخص کو بلایا جائے گا جس نے دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کی ہوگی لیکن بڑی مشکل زندگی گزاری ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوگا، دنیا میں ٹھاٹ واٹ کی زندگی نہیں ہوگی، ظاہر روکی سوکی کھائی ہوگی، حلال کے ساتھ تو پھر اس طرح کی زندگی میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہا فرشتوں ذرا اسے ایک جنت کا پھیرا لگواؤ، فرشتے اسے جنت کا ایک پھیرا لگوائیں گے، جب وہ واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور بھائی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تو نے؟ اور کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی، دنیا تو میری بڑی سخی گزری ہے، کیونکہ رزلٹ آ گیا نا۔ ہمیں بھی یاد ہے جب ہم یونیورسٹی لائف میں پوری رات کو جا کے پڑھا کرتے تھے، جب رزلٹ آتا تھا، پوزیشن آتی تھی تو ہمیں وہ راتیں یاد بھی نہیں رہتی تھی، اس کے بعد جب اچھی نوکری لگ گئی تو اپنی وہ 5 سال کی یونیورسٹی لائف انجینئرنگ یونیورسٹی کی وہ بھی یاد نہیں رہی ہے، کیوں؟ انعام مل گیا۔ جب انعام مل جاتا ہے تو انسان اپنی تکلیف کو بھلا دیتا ہے، یہ انعام کی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس غریب سے پوچھے گا کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا یا اللہ کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ ایک وظیفہ بھی لے لیں اسی حوالے سے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5079 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر 7 دفعہ پڑھ لیا اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے بچا لے آگ کے عذاب سے، کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ۔ تو اس دن میں اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا۔ اور جس نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد 7 دفعہ پڑھ لیا اللہم اجرنی من النار، اگر اس رات میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا۔ لیکن بھائی جی نماز بھی پہلے پڑھنی ہے، صرف اللہم اجرنی من النار نہیں پڑھنا، نماز پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر اسی حالت میں بیٹھے ہوئے اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو یہ وظیفہ لے جائیں۔ تو نماز تو بھائی پڑھنی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246، جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ انسان کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی نماز نہ پڑھی تو، اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، مسند امام احمد میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، مشکات میں بھی اس کے 2 طرق ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1330 اور 1331، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر اس کی نمازیں درست نکل آئیں تو اگلے سوال آسان در آسان ہوتے چلے جائیں گے, اور اگر نمازیں درست نہ نکلیں تو اگلے سارے معاملات مشکل در مشکل ہوتے چلے جائیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اچھا, بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. حقوق اللہ میں پہلے فیصلہ ہوگا نماز کا, حقوق العباد میں پہلے فیصلہ ہوگا قتل کے مقدمے کا. یہ اس کا آپٹیمل سولوشن بنتا ہے.